औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उम्मे हमज़ा है और मैं काफ़ी अरसे से डिफरेंट स्कॉलर को सुन रही हूँ। स्टार्ट मैंने डॉक्टर फ़रहत हाशमी के इंस्टीट्यूट से किया था, अल-हुदा से, और बाद में बाकी स्कॉलर्स को भी काफ़ी सुना है। तो अभी रिसेंटली मैंने अराउंड 1 ईयर से ही खुद से भी कुरान सिखाना शुरू किया है। तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी आप लोगों से। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कि हमारा ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है सूरतुल बकरा का, बेसिकली कि उसकी हम कुरानिक अरबिक सीखेंगे। थोड़ा-सा ग्रामर को भी टच करेंगे, नॉट इन दैट मच डिटेल, लेकिन जितना नीडेड हो बेसिकली। असल में तो कुरान का मकसद है कि हम इसके मैसेज को समझें। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत में फरमाया है कुरान में कि हमने जो भी पैगंबर भेजे जिस भी बस्ती की तरफ, तो उनका मकसद ये था कि वो बात को पूरी तरह खुल के उनको बता दें कि यानी कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है और हमने किस तरह से इस दुनिया में रहना है। तो लैंग्वेज असल में मैटर नहीं करती। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई लैंग्वेज बाइज़नेस है और सिर्फ़ अरबिक ही है कि जो हमें सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी नहीं, लेकिन शौक है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज, और सारा समझे कि जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर मोस्टली वो है अरबिक में है। तो कुरान, असल दीन जो है वो तो बहुत आसान है और वो अमल का नाम है कि जो भी हम सीखें, चाहे हम उर्दू तर्जमा से सीखें, वो पढ़ के सीखें, या अरबिक भी साथ में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करके सीखें, लेकिन मकसद वही है कि अमल में जब तक चीज़ नहीं आएगी तो वो उसका मकसद हल नहीं होगा। सूरतुल बकरा जो है वो मदनी सूरत है। इससे पहले जो मक्की दौर था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें जो आयात नाज़िल हुई उनमें ज़्यादा क़यामत का ज़िक्र था। यानी कि व्हाय का आंसर था कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और आखिरत में अकाउंटेबिलिटी क्या है। मुशरिकीन थे मोस्टली जिनसे खिताब था, वो अभी तक तो मुसलमान ही नहीं हुए थे। तो उनको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और अल्लाह ने एक क़यामत का दिन रखा हुआ है जिसमें इस दुनिया में किए गए हर अमल का हिसाब होना है। तो उसके बाद जो है आप समझ लें कि सूरत बकरा के स्टार्ट ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रिज़ल्ट आउट कर दिया है, लोगों की डिवीज़न कर दी है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में असर हुआ है, क्या-क्या क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं लोगों के अंदर, उनकी बेसिस में एक जजमेंट दे दी है। शुरू में मुत्तकीन का ज़िक्र है कि मुत्तकीन लोग कौन हैं और वो किन बेसिस पर हैं। मतलब आप समझ लें कि एक अ, पास होके नेक्स्ट लेवल पे लोग मूव हो रहे हैं कि अब आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है और अब जो आगे की हदायत नाज़िल होगी, अहकामात मोस्टली अब नाज़िल होंगे, सूरत अल-बकरा से शुरू होंगे, तो उनके लिए क्या क्या कहते हैं कि पहले आपने किस लेवल को अचीव करना है, कर लिया है, तो अब आगे की हदायत उन लोगों के लिए है। मुत्तकीन, काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन का ज़िक्र पहले ही आ गया। अच्छा, इस सेशन के दौरान जो है वो इस कोर्स के दौरान हम रूट वर्ड्स नोट करेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा ये क्लियर कर दूँ कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। रूट वर्ड इन्हें अरबिक में हरूफ़े असली भी कहा जाता है। किसी भी इस्म या फ़ेल जो होता है वो अ, कुछ वर्ड जो होते हैं वो उसकी बेसिक मादा होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जैसे प्रीफिक्स या सुफिक्स या मिडल में ही कोई वर्ड ऐड करके अरबी में उसको बनाया जाता है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मकतब, मीम, काफ और बे इसका रूट वर्ड है, लेकिन ये जो है वो मकतब का काफ, ता और बे बा रूट वर्ड है, और मकतब कहते हैं मदरसे को या स्कूल को। किताब, इसका भी रूट वर्ड काफ, ता और बा है, लेकिन किताब किसी लिखी हुई चीज़ को कहते हैं। कुतुब उसकी जमा आ जाती है, लेकिन इनका रूट वर्ड एक ही है, कातिब। अब इसमें अलिफ का इज़ाफ़ा हो गया, लेकिन काफ, ता और बा वहीं पर है, जो कि इसके बेसिक रूट वर्ड है। असल फ़ायदा इसका ये होता है कि अरबिक डिक्शनरी में जब
अल्फाज को रखा जाता है, जिस सीक्वेंस है वो रूट वर्ड्स की बेसिस पे रखे जाते हैं। आपको एक ही फील्ड से रिलेटेड, जैसे ये सारा पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है, मकतब मदरसा है, कातिब लिखने वाला है, किताब है, कुतब है, तो वो एक ही चीज के गिर्द घूम रहा होता है। जैसे मोहम्मद है, हा मीम दाल इसका रूट वर्ड है। अहमद है, हा मीम दाल तारीफ से, इन सब में वर्ड तारीफ कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा एक ये तारीफ करने वाला एक जिसकी तारीफ हो ही है, लोग उन्होंने तारीफ की है। महमूद है, हा मीम दाल, अब इसमें भी रूट वर्ड वही है, लेकिन महमूद बजाते खुद जो तारीफ के काबिल चीज होती है। तो इस तरह कुछ सुफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस, जैसे इंग्लिश में अगर आप ले लें तो लव है, एक वर्ड लवली बन जाता है, लव बन जाता है, लवेबल बन जाता है। इस तरह मेन वर्ड मोस्टली 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं अरेबिक में। बहुत कम ऐसा होता है कि 4 लेटर वर्ड्स हो, उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम, ये जो है हरूफ मुक़त्तात है, इसको अलग अलग करके काट काट के पढ़ा जाता है। इनका असल जो मतलब है वो तो हमें अहादीस से कहीं से भी पता नहीं है कि इनका मतलब क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। उस वक्त जो है वो एक ज़माना था शायर व शायरी का, तो मोस्टली अरब शायर भी जब स्टार्ट करते थे तो कुछ लेटर जो है वो स्टार्ट में लगा देते थे, तो कुछ का ख्याल है कि उस तरह से है, लेकिन बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि अलिफ लाम मीम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इन्हें हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। ज़ालिकल किताब आयत नंबर 2 है इसकी। ज़ालिकल किताबो, ज़ालिका का मतलब है ये वो, मतलब इसम इशारा है जो कि किसी एक खास चीज को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि है लोहे महफूज के अंदर, जो महफूज किताब है, कि ये वो वाली किताब है, यानी कि ये का मतलब इशारा हो रहा है कुरान पाक की तरफ। जालिका जो है वो इसका रूट वर्ड नहीं, ये कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उनका कोई रूट नहीं होता, वो एज इट इज ही यूज होते हैं। मोस्टली जो इस्म और फेल के अंदर होता है, उनके अंदर एक रूट वर्ड आपको पहचानना जरूरी होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग मतलब यूज टू होंगे तो हमें इसकी अच्छी समझ आना शुरू हो जाएगी। अल किताबो, अब इसका रूट वर्ड है काफ, कैफ और ता और बा इसका रूट वर्ड है। किसी भी लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। अरबिक में एक खत को भी किताब कहते हैं। अब इसके साथ अलिफ और लाम स्टार्ट में यूज हुआ है, ये एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में करने के लिए, जैसे इंग्लिश में हम द बुक यूज करते हैं, द का वर्ड लगाते हैं, तो अरेबिक में अलिफ और लाम का किसी भी इसम के साथ, जब ये बेसिकली इसम की भी पहचान होती है कि उसके साथ मोस्टली ये होता है कि अलिफ लाम का इजाफा हुआ होता है। कुछ और पहचान भी है, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी पढ़ेंगे। जालिकल किताबो, ये वो किताब है, जैसे कि जब हजरत सलमान ने मरकज सबा को खत लिखा था, तो उसमें भी खत के लिए भी किताब का ही वर्ड यूज हुआ था। ला अब एक हेल्पिंग वर्ब है, उसका मतलब होता है नहीं। रैब, रैब का जो है वो मेन रूट वर्ड रा, या और बा है, और इसका मतलब होता है कि शक, कोई भी चीज जिसमें आपको खटका पैदा होना चाहे, दिल में खटका पैदा हो, तो उस जो आपके अंदर बेचैनी या इस्तराब पैदा करे, वो रैब होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि ला रैब, कि इस किताब में ऐसी कोई बात नहीं है, जो आगे मकसद बयान किया जाता है उसके बारे में, कि इसमें कोई शक नहीं। इसकी वजह से कोई दिल बिल्कुल मजबूत और यकीन के साथ होना चाहिए कि ये किताब वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। फी ही, अब ये 2 वर्ड से बन के मिलके बने, एक फी है और ही। फी ही इसमें, फी का मतलब होता है में, ही जो है वो किताब, पीछे जैसे प्रोनाउंस बोले जाते हैं ना, तो ये उस तरह से फी ही इसमें हुदल लिल मुत्तकीन,
ہدایت سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی طرف شفقت اور محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا اور منزل پر پہنچانا. یعنی کہ جیسے ہم باہر نکلیں اور کسی سے راستہ پتہ کریں اور کوئی ہمیں اشاروں میں بتا دے کہ ادھر اسٹریٹ سے اس جگہ پہ جانا ہے پھر ادھر جانا ہے، اور ایک شخص ہو جو ہمارے ساتھ ہی چل پڑے کہ چلو میں تمہیں تمہاری منزل تک ہی پہنچا کے آتا ہوں، تو یہ بالکل کلیئر جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے محبت اور نرمی کے ساتھ آپ کو اپنی منزل پر پہنچانے کے لیے. اور وہ منزل یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہ آخرت ہے. یعنی کہ آپ اس دنیا کا جتنا بھی سفر ہے وہ ایک ٹریک پہ چل کے جائیں گے جو آپ کو یہ راستہ دکھا رہی ہے. للمتقین تقوی سے ہے یہ. واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا یا بچنا، اور یہاں پہ مراد ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اس کا کچھ میننگ جو ہے وہ ڈر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. ہدی للمتقین، تو اس کا مطلب ہے پہلی آیت کا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے ہے. آگے ان کی کوالٹیز بتائی ہیں، لیکن اب ایک کوشچن جہاں پہ بنتا ہے کہ آخر ہدایت صرف متقین کے لیے کیوں ہے اور یہاں پہ یہ ورڈ کیوں یوز ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ مدنی صورت ہے. مکہ میں ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد لوگوں کے گروہ جو ہے وہ تقریباً اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ یہ متقین ہیں، یہ کافرین ہیں، یہ منافقین ہیں. تو وہ جو متقین ڈیولپ ہوئے ہیں اب آگے کے احکامات کے لیے ان کے لیے ہدایت ہے. ہدایت جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، لیکن پھر عام لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی مسلمان نہیں ہیں، یعنی کہ اس کرائٹیریا پہ فال نہیں کرتے، تو ان کو پہلے جو ہے وہ انذار اس طریقے سے کرنا چاہیے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آیات، کیونکہ انہیں وائی کا کوشچن کہ ہم کیوں ہیں اس دنیا میں، اس کے لیے آپ موسٹلی لاسٹ جو 29 اور 30 سے پارہ ہے اس کے اندر جو پورا نقشہ کھینچا گیا ہے یوم حساب کا، قیامت کے دن کا، ان کے بارے میں ان کو پہلے بتانا چاہیے جو کہ نان مسلم ہے. پہلے انہیں کیوں کا تو آنسر ہو جائے پھر آگے بات چلتی ہے. اب وہ متقین ہیں کون جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا ہے، ان کی اب کوالٹیز شروع ہوتی ہیں. الذین، اب الذین پھر جو ہے وہ ایک پروناؤن ایسا یوز ہوا ہے جو کہ ہم ہی شی اٹ یوز کرتے ہیں انگلش میں. جن لوگوں کے پیچھے بات ہوئی ہے وہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. الذین یؤمنون، حمزہ میم اور نون جو ہے وہ یومنون کا روٹ ورڈ ہے. امن سے کسی چیز پر مطلب اعتماد اور بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اور کس چیز کی طرف سرنڈر کیا جا رہا ہے؟ بالغیب، یعنی کہ جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اور وہ کیا چیز اوجھل ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات، فرشتے، قیامت کا دن، جنت، دوزخ. ہمارے کوئی بھی جو ہیں 5 سینسز، ان سے غیب وہ چیز ہوتا ہے جو ہم اپنی 5 سینسز سے جس کے بارے میں ہم پتہ نہ کرا سکے کیونکہ وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. ویسے اگر غائب تو ہمارے سے باہر روڈ پہ کیا ہو رہا ہے یا کسی کے گھر کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ہم باہر نکلیں تو وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے، ہم کسی کے گھر جائیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. لیکن جہاں پہ جس غائب کا ذکر ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف اور آخرت کے جو بھی پروسیس ہوگا، جو بھی کام ہونے ہیں، جنت اور جہنم جو ملنی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے. ایک تو ہو گیا کہ وہ لوگ، پہلی شرط کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو. جو متقین لوگ ہیں ان کی دوسری شرط بتا جا رہی ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. کاف، واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے قائم کرنا.
یعنی کہ جیسے مستقیم، صراط مستقیم بھی ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو یہ ظاہری طور پر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے تو ہم پورا اپنا آپ اللہ کے سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں، ایک اوبیڈینس شو کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ظاہری میننگ ہو گئے ہیں قائم کرنے کی. لیکن ان ڈیپتھ جو کہ ہمیں قرآن سے کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو اگر کوئی شخص ان باتوں سے نہیں روک رہا تو وہ نماز قائم نہیں کر پا رہا، اس کا نماز اس طرح قائم نہیں ہو رہی جس طرح چاہیے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو کہ ریاکاری کرتے ہیں. یعنی کہ آپ مسجد میں چلے تو گئے کچھ لوگوں کے کہنے پر، لیکن آپ کے اندر کا تقوی نہیں ہے. تو اللہ تو ہر چیز قبول ہی جو ہے اندر کے تقوی کی بیسس پہ کرتا ہے. تو پھر نماز کا ایک تو یہ معنی ہو گیا، ایک ظاہری معنی ہو گیا کہ پراپر طریقے سے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہم اللہ کے سامنے قیام کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک ہڈن میننگ یہ ہے کہ جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے قرآن میں ان پر بھی ہم پوری طرح اتریں گے تو نماز قائم ہوگی. اور ایک میننگ یہ آتا ہے کہ جیسے نماز کا ایک نظام قائم کرنا، جیسے مسجدیں بنا کے اور پراپر اسٹینڈرڈ ایک پراپر پروسیس ڈیولپ کر کے نماز کا مردوں نے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو وہ بھی اس کے قیام میں آتا ہے. آگے ہے صلاۃ. صلاۃ کا مطلب اس کے روٹ ورڈ ہیں صاد، لام اور یہ کے. ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے لغوی مطلب لغت میں اس کے کیا معنی ہیں. اصطلاح میں تو یہاں پہ صلاۃ کا معنی ہے نماز کو ادا کرنا. صاد، لام، یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کے جو لغت میں اگر ہم معنی دیکھیں تو یہ ایک کمیونیکیشن بھی کا بھی معنی آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بندے اور اللہ کے درمیان اگر آپ نماز کا سارا ترجمہ بھی پڑھیں تو کچھ چیزیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے اللہ کی طرف سے، اور کچھ پھر انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوتا ہے، سیدھا راستے کی دعا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر لغت کے لحاظ سے ہم اس کے معنی دیکھیں تو یہ ہمارے مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلانا، گناہوں کو جلانا. یعنی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر مطلب ناگواری کے بغیر ناگواری کے باوجود، یعنی کہ جب اس کو صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے یا سردی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کے جاتا ہے، پھر نماز کے بعد اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہے، تو اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے گناہوں کو جلا بھی دیتی ہے. لیکن جہاں پر اصطلاح میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے وہ اور مما جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو. یہاں پہ را زا اور کاف مین ورڈ ہے. اب یہ یہاں پہ روٹ ورڈ ہے نا ہم کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب یہ عربک میں سارا ایک مل کے پورا لفظ بنا ہوم. ہم اللہ کے لیے یوز ہوا ہے کہ ہم نے ہوم انہیں رزق دیا، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق جو ہے وہ تو قرآن پاک میں رزق کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور رزق دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پروسیس جس کو ہم واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور پھر جو ہے وہ زمین میں آپ بیج بوتے ہیں اور اس سے کھانے پینے کی ساری چیزیں جو اسی پروسیس سے نکل رہی ہیں. یہ اللہ کا رزق دینے کا ایک طریقہ ہے. ایک رزق اور بھی ہے جو کہ ایک مانوی میننگ میں آتا ہے، ایک مادی ہوتا ہے، یعنی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہے علم. اللہ نے ہر انسان کو ایک علم کی نعمت بھی دی ہوئی ہے. انسان جو ہے ایک سیکھنے کے عمل سے بھی گزرتا ہے. الناس جو ورڈ یوز ہوتا ہے انسانوں کے لیے اس کے میننگ میں بھی آتا ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے، یعنی کہ چیزوں کی اس میں لرننگ کیپیبلٹی ہے. تو جو علم ہوتا ہے اس سے انسان کی روح کو وسعت اور طاقت ملتی ہے.
युनफिकूना वो खर्च करते हैं, जो रिस्क दिया हमने उनको, यानी कि हमें जो रिस्क दिया अल्लाह ने, चाहे वो इल्म की फॉर्म में हो, चाहे वो खाने पीने की फॉर्म में हो, युनफिकूना। अब नून, फे और काफ इसका मेन रूट वर्ड है। वाव नून जो है वो जमा करने के लिए इसको बनाया गया है, और स्टार्ट में जो या लगा हुआ है इसका इशारा वो है, मतलब किसी की तरफ इशारा, जैसे इसम इशारा भी कह सकते हैं, या इसम ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। युनफिकूना वो खर्च करते हैं। ओके, इसका जो मेन रूट वर्ड है उसको अगर हम उसमें यूज़ करें कि उसका लुग़वी मायने क्या है, तो वो एक नफ़क जो कहते हैं अरबिक में, वो एक टनल और सुराख या सुरंग जो होती है, जब किसी चीज़ में, यानी कि एक तरफ से जब कोई चीज़ जाती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, यानी कि वो लोग जिनका यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है मुत्तकीन का, मैं बार इशारा कर रही हूँ पहली आयत की तरफ, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ अब बताई जा रही हैं जिनके लिए इस बुक में हदायत है। तो उनकी जो तीसरी क्वालिटी है वो ये बता रही है कि जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क दिया वो खर्च करते हैं, और खर्च किस तरह से, यानी कि वो रोकते नहीं हैं। एक टनल होता है, उससे एक तरफ से चीज़ घुसती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। मतलब अगर पैसे के मामले में लिया जाए तो वो एक तरफ से कमाते हैं और दूसरी तरफ से अल्लाह के खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। सबसे पहला हक अपने जो शौहर होता है उस पे, अपने ख़ानदान का है, अपनी बीवी और बच्चों का है, उन पे खर्च करता है। उसके बाद कुरान पाक में अल्लाह ने बताया है कि उसका हक है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करे। कोई गरीब है, उसके रिश्तेदारों में से, जैसे कि हज़रत उमर के दौर में ये होता था कि वो अगर कोई एक रिश्तेदार अमीर है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते थे। अगर कोई गरीब है उनके उसी ख़ानदान में कोई और गरीब है, तो वो उनको दे देते थे कि आपने इसका ख़्याल रखना है। कोई यतीम हो जाता तो यतीम की एक दफ़ा आपने उनके चचा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इनका अब खर्चा आपने उठाना है। तो यहाँ पे जो भी आप, या तो आप खाने-पीने की जैसे चीज़ें हैं उनको अगर हम रोक लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, जो कि अक्सर हमारे माशरे में होती है, तो समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सबके लिए, हर इंसान को जब पैदा किया है तो उसका रिज़्क जो उसकी बेसिक नीड होती है, जिस पे उसका अम, जिस्म ग्रो करता है, जो कि उसकी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, वो हर एक की किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भूख से मरने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हमारी इस दुनिया में डिपेंडेंसी है, मतलब फरिश्तों ने आके हर इंसान के अपने घर में तो रिज़्क नहीं पहुँचाना, हमें एक-दूसरे से लेते हैं। कोई किसान है, वो खेती-बाड़ी करता है, कोई और है, वो आगे जाके मार्केट में बेच रहा है, फिर वहाँ से मिल रहा है। तो एक अच्छे तरीके से ये हमें कैपेबिलिटी दी हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि अल्लाह का जो खलीफा है इस दुनिया में, उसने एक अच्छे तरीके से इस निज़ाम को चलाना है। या एक इंडिविजुअल के लेवल पे लें तो अगर उसकी जो जितना वो अपने इर्द-गिर्द, ज़कात तो एक मस्ट है, वो तो एक देने ही देने हैं, वो तो फ़र्ज़ लेवल की है। तो ये भी कुरान ने बार-बार ज़कात के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों, मस्कीनों, गरीबों, मुसाफ़िरों, इन लोगों पर भी और सवाल करने वालों पर भी खर्च की बहुत ज़्यादा तरग़ीब दिलाई है। बल्कि समटाइम तो ऐसा कहा है कि हक़ है। हक़ मतलब इस तरह कि जैसे मैं किसी को ₹1000 दूँ और से कहूँ कि 200 तुमने किसी और को देना है, और वो 1000 अपने पास ही रख ले। मतलब इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह एम्फसाइज़ किया है, तो वो इसी उसका मतलब लगता है कि आपके पास जो माल है वो टोटली ये ना समझें कि सिर्फ़ आपका ही हक़ है। सबसे पहले आपके घर वालों का, फिर रिश्तेदारों का, फिर बाकी जो माशरे में गरीब मस्कीन हैं, उनका भी उस पर हक़ है। तो इसी तरह अगर इल्म की बात करें, तो इल्म भी ये नहीं कि सिर्फ़ आपने ही खुद ही, अगर हम एक रिस्क के मेन्यू में इल्म की बात करें, तो ये नहीं कि आपने इल्म हासिल कर लिया, अगर आप हासिल करके उसको अपने तक ही महदूद रखेंगे तो इंसान की आदत है कि वो भूल जाता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो बेकार, आपके अपने लिए भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ना सिर्फ़ पढ़ना है बल्कि आगे जब दूसरों को पढ़ाएँगे तो फिर मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो हम उनको रिज़्क देते हैं वो उसको आगे भी खर्च करते हैं। इसी तरह अगर आप जिस्मानी तौर पर अपने आप को देखें कि आपके जिस्म में अगर आप एक जगह बैठ जाएँ, मतलब रुकने का नाम नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ आपने रोक के नहीं रखनी है।
बैठ जाएं और आपके बॉडी में फैट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारियों का सबब बन जाते हैं आपके अपने लिए। तो अल्लाह की राह में जिस्मानी तौर पर भी एफर्ट्स करनी है ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो और आपके जिस्म को भी एक अच्छी फिटनेस हासिल हो। मशीनरी पड़े पड़े ख़राब हो जाती है, कुछ अरसे बाद अगर आप उसको रख दें तो इस दुनिया का निज़ाम बस एक साइकिल में घूम रहा है, समझें कि। तो ये 3 क्वालिटीज़ हो गई मुत्तकीन की। आगे फिर बयान हुआ है उन्हीं के बारे में, वल्लज़ीना, अब ये फिर एक प्रोनाउन है जो कि पीछे मुत्तकीन के बारे में इशारा कर रहा है कि वो लोग, वाव का मतलब वो होता है अल्लज़ीना, वो लोग योमिनूना, ये फिर योमिनूना का वर्ड हम पहले भी पढ़ लिया है। हमज़ा, मीम और नून इसका रूट वर्ड है जो कि ईमान लाते हैं, बिमा, वो जो उनजिला नाजिल किया। उनजिला का है रूट वर्ड नून, ज़ा और लाम। नाजिल कोई चीज़ होती है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अल्लाह की तरफ से वही की सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या पहले प्रॉफिट्स पर जो कुछ भी नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि बिमा, यानी कि जो कुछ भी, सिर्फ कुरान नहीं बल्कि कुरान के मायने भी, डिटेल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई थी। और इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि नमाज का हुक्म तो है लेकिन तरीका हमें सुन्नत से पता चल रहा है, तो इसमें वो सारा कुछ मुराद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और कुरान में भी जो अहकामात है। अलई का 2 वर्ड से बन के मिलके बना है, अलई तरफ का। अब एक का होता है तेरे या जो मुखातिब हो जिससे आप बात कर रहे हो, आपकी तरफ, अलई का आपकी तरफ। काफ के ऊपर ज़बर हो तो वो किसी जो सामने मुज़क्कर हो उसके लिए होता है, ज़ेर मोनस के लिए होता है। की, अलई की होता है तो यानी कि जो मुखातिब है वो कोई फीमेल है, लेकिन अलई का मतलब मुखातिब जो है वो मेल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि जो आपकी तरफ नाजिल किया, वमा और जो उनजिला नाजिल ये किया गया, मिन कब्ल का आपसे पहले। मिन का मतलब होता है से, हेल्पिंग वर्ब है, ये बार बार रिपीट होंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इनका पता चल जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जो है वो खुद ब खुद ही इंसान के दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे थोड़ा आगे मूव करेंगे। कबल, काफ, बा और लाम इसका रूट वर्ड है। आपसे पहले यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो यहूद और नसारा पर किताबें नाजिल हुई या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो भी अ, जो भी चीज़ें नाजिल हुई थी उन सब पर। वो बिल आखिरत, और साथ आखिरत के, आखिरा का वर्ड है जो है रूट वर्ड है हमज़ा, खा और रा से है, यानी कि दुनिया की ज़िद है, इसका मतलब दूर की चीज़। दुनिया नज़दीक की चीज़ को कहते हैं, आखिरत बाद में आने वाली चीज़ को कहते हैं। और बे जो होता है वो मोस्टली साथ के लिए यूज़ होता है। वो बिल आखिरत मतलब आखिरत के साथ, जैसे बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं तो वो समटाइम जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो बे और इस्म के साथ मिलके बिस्म बना हुआ है, तो अलिफ जो था वो हदफ हज़म हो जाता है। समटाइम हरूफ इल्लत जो होता है जब बे साथ लगता है। अरबी में एक हरूफ का जो लेटर होता है उसके भी मीनिंग होते हैं। लाम जैसे के लिए यूज़ होती है, बे साथ के लिए भी यूज़ होती है। वो बिल आखिरत और आखिरत के साथ या आखिरत पर हुम युकिनून, वो हुम प्रोनाउन है, वो किनका ज़िक्र हो रहा है, मुत्तकीन का, जो हमने शुरू में पढ़े हैं। युकिनून वो यकीन रखते हैं, ये काफ और नून इसका रूट वर्ड है। यकीन जो होता है वो उस लेवल पे आता है यकीन कि जिसके बाद कोई शक नहीं रहता। पहले आप इल्म हासिल करते हैं, फिर आपके अंदर एक उसको एक्सेप्टेबिलिटी आती है मानने की। वैसे ही आपके दिमाग से इल्म गुज़रता जाए और आप गौर व फ़िक्र ना करें और अपने अंदर से उस पे यकीन ना करें, तो वो यकीन की जो स्टेट होती है उस तक नहीं पहुँच सकते। शक के बगैर जब आप किसी चीज़ को मानते हैं, यानी कि आखिरत का यकीन उन्हें
بلا کسی شک و شبہ کے ہے، اور جب یقین کی حالت پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ دل کے سکون کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ آپ کانٹینٹ ہو جاتے ہیں۔ کتاب پر تو ایمان کی ذکر کی بات ہوئی تھی۔ ایمان ایک مطلب آپ کا ایک زبان سے اقرار کر دینے کا نام ہے، لیکن آخرت پہ یہاں پہ یقین کے درجے تک آپ نے آخرت کو ماننا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے۔ پہلے 3 کوالٹیز کا ذکر ہوا متقین کی، اور یہاں پہ 3 اور کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے کی کتابوں پر، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اوکے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کوالٹیز آف پیپل کے لیے رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہدایت ہے، یعنی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کیلکولیٹڈ وے میں بتا دیا کہ جو کام پیچھے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ ہیں لوگ جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ موسٹلی اگر ہمارا نادرا کے سرٹیفکیٹ میں مسلم لکھا ہوا ہے ہمارے مذہب کے خانے میں، تو یہ ہمیں ثابت نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں ہمیں متقی ثابت نہیں کرتا یا مومن ثابت نہیں کرتا۔ قرآن بات ہی کوالٹیز کے بیسس پہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو کافر کہتا ہے تو اس میں جو کوالٹیز ہیں ان کے بیسس پہ، منافق ہے تو وہ کچھ کوالٹیز ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو ان کی بھی کچھ کوالٹیز ہیں، صرف نام سے نہیں۔ تو اولئک علی ھدی، یہ ہم نے ورڈ پہلے پڑھا، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من ربہم، من سے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، را بے اس کا روٹ ورڈ ہے، رب پالنے والا، خالق، مالک، مطلب یہ ساری جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ رب کے ورڈ میں کور ہوتی ہیں۔ اپنے رب کے، ہم اپنے، یعنی کہ اپنے رب، ان کے رب کی طرف سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ان پر ہدایت ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور کیا بات ہے کہ ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس دنیا میں تو ہمیں بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور فلاح، اصل کامیابی جو ہے ہمیں آخرت میں ملے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں بھی بتا دیا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کوالٹیز کے لوگ جو ہیں یہ آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے۔ فا، لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے مفلحون کا، یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے والے، اپنی منزل تک پہنچ جانے والے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ اگر کوالٹیز ہیں تو تم ہدایت کے راستے پر ہے، اور تمہارے لیے ہی فلاح ہے آخرت میں۔ اگر ہم اس کے فلاح کے ویسے لغت کے لحاظ سے اس کے معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کھودنا، فصل کاٹنا۔ عربک میں فلاح جو ہے کسان کو بھی کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے کہ زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے، اور جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کاٹتا ہے۔ اگر وہ پکی ہوئی جب فصل پک جائے اور وہ سویا رہے یا بھول جائے اپنی فصل کے بارے میں، اور وہ فصل وہیں پہ خراب ہو جائے، تو ایک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا، فلاح کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو اس دنیا میں ہمارا فلاح کا راستہ ہے اس پہ ہم نے کنٹینیوس چلنا ہوگا، یعنی کہ ایک نان مسلم ہوتا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد جب مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر اسی راستے پہ چلتا ہے، اگر وہ بیچ میں جا کے رک جائے اور وہ واپس جو ہے وہ مرتد ہو جائے، تو پھر وہ تو فلاح کا راستے کو چھوڑ گیا ہے، پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب تک فصل پک جائے اور پھر اس کو جو کسان ہے وہ کاٹ نہیں لیتا، یعنی کہ جب تک ہم آخرت میں پہنچ نہیں جاتے، ہمارا راستہ جو ہے صراط مستقیم کا، اسی راستے پہ ہم نے کنٹینیوس چلتے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو اصل میں جو اس دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اس دنیا میں چھوٹی موٹی کامیابیاں تو ہمیں ملتی رہیں گی، لیکن ہم نے
اصل کامیابی کے لیے کنٹینیوس سفر اس دنیا کا کرتے رہنا ہے اور ایک صراط مستقیم پہ انشاءاللہ چلتے رہنا ہے. یہ تو بات ہو گئی متقین کی. اب ہم آگے چلتے ہیں اب ایک اور قسم کے لوگوں کا، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جو دوسرا گروہ بیچ میں سے ڈیولپ ہو کے آیا تھا وہ کون ہے. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. انا بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا لذینا بے شک وہ لوگ. اب یہ کسی اور لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. کفرو، جنہوں نے کفر کیا. کیا ہے؟ فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. لفظی اگر ہم لغت کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا ڈھانپنا. کسان کے لیے بھی عربک میں سم ٹائم کافر کا ورڈ یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. اسی طرح رات کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کیونکہ رات کیا کرتی ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈھانپ دیتی ہے. یعنی کہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو کافی چیزیں جو دن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ رات کو پھر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یہاں پہ کیا چیز کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اصطلاحی میننگ میں یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. تو وہ ہے کہ نعمت ایمان کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی مفاد پرستی کو نہیں چھوڑا. دنیا میں جن شرک میں یا آباء و اجداد کے طریقوں پہ وہ چل پڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. ناشکری کا ورڈ بھی قرآن پاک میں ناشکری کے لیے بھی کفر کا ورڈ ہوتا ہے. جب آپ کسی جو اللہ نے نعمت دی ہے جب اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی پہلے تو اقرار ہوتا ہے پھر اس کے بعد اکنالج بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا تو پھر ناشکری ہوتی ہے. اور اس کو بھی قرآن جو ہے وہ کفر کے نام سے ہی تشبیہ دیتا ہے کہ یہ کفر ہی ہے ناشکری کو بھی. ایک اور بات یہاں پہ کلیئر کرنے والی ہے کہ اگر کسی شخص تک ابھی تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. جو کافر جن کو یہاں پہ ڈویژن ہوئی ہے وہ پوری طرح حق بات کو جان کر جب جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ پیغمبروں کی دعوت جب ان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز ابھی تک آفر ہی نہیں کی تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ لے گا کہ نہیں، لیکن جب میں کسی کو کوئی چیز دوں کہ یہ لو، یہ کھا لو یا لے لو، تو اس کے بعد جب وہ انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ اب جو ہے اس نے کفر کیا ہے، انکار کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہر بستی کی طرف آپ پیغمبر بھیجتے تھے جو کہ کچھ عرصے تک اس بستی کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے. اس کے بعد جب وہ انکار کر دیتے تو ان پر پھر پہلے تو بستیوں والوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کا عذاب ایک قیامت صغرا کہہ لیں، چھوٹی قیامت جو ہے اسی دنیا میں ان کے لیے آ جاتی تھی اور ان کی پوری قوم عاد، سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لوط اسی طرح سے تباہ ہوئی ہیں پوری کی پوری قومیں. کچھ لوگ چند گنتی کے لوگ جو ایمان لاتے تھے پیغمبروں پر ان کو نکال لیا جاتا تھا اور باقیوں کو اسی طرح سے عذاب آ جاتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. شکر نعمت کو مان لینا ہوتا ہے اور کفر جو ہے وہ آپ پرواہ نہ کریں کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے. جیسے کہ یہ باڈی بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان بولنے کے لیے دی ہے، اس دنیا میں ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے، پیغمبر اتارے ہیں، ہمیں کھانا پینے کے لیے رزق اتارے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر ہم مطلب ایڈمائر ہی نہ کریں ان چیزوں کو، ایک ہوتا ہے بس اپنی مزے میں اس دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ غور و فکر پر، اپنے ارد گرد کی چیزوں پر اور اپنی ذات پر، کیونکہ اصل خدا کے تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. اگر آپ بالکل بھولے پڑے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا نعمت کیا ہے، اور اس کو شکریہ ادا کرنا اور پھر شکر کرنا تو بات کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ من یفعل اللہ بعذابکم او شکرتم وآمنتم فکان اللہ شاکر علیما، کہ اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر کرو. مطلب شکر اور ایمان دو باتیں. ایمان کتنی بڑی چیز ہے.
تو اس کے ساتھ اللہ نے شکر کی بات کی ہے کہ تم ایڈمائر بھی کرو اور اکنالج بھی کرو ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو. تو اللہ نے کہا اللہ شاکر و نلیمہ، اللہ جو ہے وہ قدردان ہے، یعنی کہ ہم شکر کرتے ہیں، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں اور علم والا ہے بے شک. اوکے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ یہاں پہ بڑے کفر کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی کفر کی، کہ ماننے سے ہی پیغمبروں کو اور اللہ کی ذات کو انکار کر دیا. سواء برابر ہے، سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مساوی مساوات سے ہے، ایک دوسرے کے بالکل ایکول ہونا. علیہم ان پر. اچھا، قرآن پاک میں جو ہے وہ تقریباً 1600 ڈسٹنکٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں، جن میں سے بہت زیادہ اراؤنڈ 1200 ہمارے اردو میں ہی یوز ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. مساوات کا ورڈ بھی وہ بھی سواؤن سے ہے، مطلب ایکول، مساوی. تو یہ ہمیں پہلے سے ہی ہمیں کافی چیزیں پتہ ہوں گی. صرف 400 ورڈ جو ہیں وہ نہیں ہیں قرآن پاک کے اندر. علی اوپر، ہم ان کے، یعنی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ برابر ہے. ہاں انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں. انذار سے یہ ورڈ ہے نون، زا اور را، اس کا روٹ ورڈ ہے خبردار کرنا. کس چیز سے خبردار کرنا؟ پیغمبر کیوں آتے تھے؟ آخرت کے عذاب سے اور اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے خبردار کرنے کے لیے. جیسے اس دنیا میں ماں باپ کو تو پتہ ہے، وہ دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے کچھ عرصہ بعد 20-22 سال کے بعد انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور اس دنیا میں کوئی اس کے لیے روزگار کا ذریعہ ہو تو وہ بھی اسے ڈراتے ہیں. اس ڈر میں کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی یہ نہیں ہوتا کہ برا چاہ کے ڈراتے ہیں. پیغمبر بھی یا ماں باپ جب بچے کو ڈراتے ہیں، اصل میں اس بندے کی کامیابی مقصود ہوتی ہے. تو جب بچہ تو شروع میں کہاں پڑھنا چاہتا ہے، وہ چھوٹی ایج میں وہ تو کبھی بھی ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا، لیکن وہ سم ٹائم اس کو کوئی سزا دے کے ڈرا کے اس کو پڑھائی پہ لگائے رکھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے دنیا میں کیا ہے. اسی طرح اللہ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آخرت میں کیا ہے، آلدو وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے نبی آ کے ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. مطلب اس ڈرانے سے کوئی ہماری برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اچھا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کا بھی نذیر کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. بشیر مطلب خوشخبری سنانے والا، اور نذیرہ مطلب ڈر سنانے والا، برے انجام سے ڈرانے والا، یعنی کہ قیامت کے دن سے ڈرانے والا. لم یا نہیں تنذرہم، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی ہے، آپ ڈرائیں انہیں. لا یؤمنون، وہ لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اب واو نون اینڈ میں مطلب زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک کی نہیں بات ہو رہی ہے، دو کی بھی. دو کا سیکھا بھی عربک میں الگ ہوتا ہے. تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو کفر کر چکے ہیں. ایک دفعہ انکار جو کر چکا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے سمجھانے کا بھی. پھر انسان کے اندر سم ٹائم جب گناہوں پہ گناہ ہوتے جاتے ہیں، غلط راستے پہ انسان چلتا جاتا ہے، ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی نفس ہمارا اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا. مفاد پرستی اتنی زیادہ آ جاتی ہے، دنیا کا فائدہ اتنا زیادہ نظر آ جاتا ہے، خواہشات اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے انسان کی کہ پھر نہ تو پیغمبروں کی باتیں اور نہ پھر قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے جب یہ سٹیج پہنچ جاتی ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ دونوں برابر ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے. ختم اللہ ہو، خاتا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ختم کا مطلب مہر لگانا. جب ایک کانٹریکٹ آپ کریں کسی سے اور اینڈ میں اس پر سٹیمپ ہو جاتا ہے، وہ ایک فیل ہو جاتی ہے چیز کہ بس اب جو ہے وہ اس میں سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اب ان کے ہارٹ جو ہیں، یہ جو مور ہے یہ دلوں پہ لگی ہوئی ہے. یہاں پہ جس مور کا ذکر ہو رہا ہے، ختم اللہ ہو یعنی کہ سٹیمپ کر دیا ہے، مور لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پہ. اللہ اوپر،
یا پر کے لیے قلوب قلب کی جمع ہے. کاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہم ان کے کن کے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافرین ڈکلیئر ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مور لگا دی ہے. یعنی کہ اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ نہ تو ان پہ کوئی اچھائی کی بات اثر کرے گی، ان کے دل کا یہ سٹیٹس ہو گیا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھیل کے پورے اس کے دل کو کور کر لیتا ہے. تو یہ سٹیج کسی انسان کے کب آتی ہے یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ آج کل کے دور میں اگر ہم کسی کو کہیں کہ بہت ہو گیا، ہم نے اسے بڑا سمجھایا اور دین کی بڑی دعوت دی، لیکن ہم اس کے دل کو نہیں کھول کے دیکھ سکتے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گی. ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے ہر انسان کے لیے سمجھانے کی بھی، جس طرح بھی سے بھی ہو سکے. باقی کون کافر کے درجے میں پہنچ چکا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، یا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیں تو یہ اور بات تھی. ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلا اور اللہ پر. سمہم سماعت سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم اور آئین. ہم ان کے، سمہم ان کی سماعت پر. یہ جو سما ہے یہ کان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور سننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. والا اور اوپر، اعلیٰ ابصارہم ان کی آنکھوں کے. بصر سے ہے، بصر کا ورڈ بھی ہم فیملیئر ہے ہمارے لیے. ہم ان کے، ٹھیک ہے، ملا کے ایک ورڈ یوز ہوا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے بے سواد اور را. آنکھوں کے لیے بھی اور دیکھنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. رشاوتن، غشی سے ہے، غائن شین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ پردہ. غشی جب طاری ہوتی ہے، ہم نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے اردو میں بھی، کسی کے انسان کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ دھندلاہٹ سی ہو جاتی ہے اس کے سامنے. تو مطلب ایک ایسا پردہ جس سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھ اور سن تو نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ تو بالکل جو ہے وہ سٹیم ہو گئے ہیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو. نہیں سوری، دلوں کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیمپ کر دیا، لیکن تھوڑا بہت جو اس کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے اس میں کچھ چانسز ہیں کہ شاید وشاوا مطلب ایسا پردہ ہے جس سے کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید کچھ اثر ہو جائے دیکھ کے اور سن کے باتوں کا، لیکن چانسز بہت کم ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے. جیسے کہ پیچھے متقین کے لیے اللہ نے کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ہے فلاح ہے، آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے و اور لا کے لیے یوز ہوتا ہے. للہ جیسے ورڈ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے لیے، الف ہٹ جاتا ہے جب کوئی لیٹر ایک اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو للہ اللہ کے لیے. تو یہاں پہ وَلَهُمْ اور ان کے لیے. جو ہے پروناؤن ہے. عذابن عذاب ہے، عین زال اور بے اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ہوتا ہے دکھ آج تکلیف، کوئی سزا ذہنی بھی ہو سکتی ہے، مینٹل ٹارچر یا جسمانی تکلیف، برے کام کا کسی کو برا بدلہ دینا. عظیم کا مطلب ہے بڑا. عین زوئیں اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کا مطلب ہے ان کے لیے آخرت میں. اب یہ آخرت کی بات ہوئی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. تو آج ہم نے 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، میں نے یہ 2 کوسچن رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، بہت ہی مختصر. بے شک آپ اس کو کاپی میں لکھ کے مجھے اس کا پکچر لے کے بھیج دیں. اس کو کوسچن کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ پچھلے دن میں کچھ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر رہی تھی، تو اس کے لیے ایک آن لائن ٹریننگ تھی. تو جب میں نے ان کو پڑھا تو ویسے میں سرسری پڑھا، لیکن جب ایڈ میں اس جو ایکسرسائز تھی اس کے بارے میں کوسچن آئے تو پھر تو میرا
دماغ روشن ہوا اور مجھے سارا کچھ یاد آنا شروع ہوا. یعنی کہ پہلے جاننا، وہ یقین کی جو بات ہوئی تھی، تو پھر ایکسیپٹیبلٹی آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ یہ ایکسرسائز تھوڑی سی کریں گے اور خود سے جب آپ کا ایک تھنکنگ پروسیس ڈیولپ ہوگا ان کوشچن کو لے کے کہ اچھا ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اللہ نے متقین کی کیا کیا خوبیاں بتائی ہیں، تو یقین کی حد تک آپ کے اندر جو ہے وہ نالج بیٹھے گا اور انشاءاللہ اللہ عمل کی طرف ہمیں لے کر جائے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے دلوں پر مور کیوں لگا دیتا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ روٹ ورڈ نوٹ کریں گے اور ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ مجھے گروپ میں وائس کلپ کی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں. اور یہ کوشچنس صرف ایک چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے تاکہ علم ہمارے اندر سرایت کر جائے اور ہمارے اندر بیٹھ جائے، ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اس لیے میں نے یہ 2 سوال دیے. اوکے، ہم اب ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم.